السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین اکرام، تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا بیٹھی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد تاریخی اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ حال عمارت بھی اس وقت زمین بوس ہو گئی ہے جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولے اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے تاریخی اسلام کے سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوعی سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمرانوں کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مدت اسی سال ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اس نوعیت کی مزید ویڈیو ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہی۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت اور حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال راز زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض حوث اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخی اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راک سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اسے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین اکرام، ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کرتی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مس سے قائم کیا، اور پھر اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند لے کر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا اور اسی کوکھ سے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کے لیے چن لیا۔ ناظرین اکرام، 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جسے آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا عہدی حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والے کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران 1226 میں جب اسے دنیا سے رخصت ہوا
تو اپنی موت سے قبل اس نے اپنے بیٹے اورحان کو نصیحت کی، اور وہ آج کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین و اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف قائم رکھنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا وہ بروز حشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ یہ اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ ہلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کے روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ شخصیت کے حامل ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، جب پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اتحادی ممالک میں برطانیہ اور فرانس جیسے طاقتور حکومتیں شامل تھیں، نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائی جن کے مطابق سلطان کے تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی توڑ دیا گیا، اور اگر آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے، اور نصرانیوں کے دنیا کے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی، جو اس سے پہلے اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا۔ سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال کے لیے اسلامی خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنے معدنیات، جن میں تیل کے نمایاں دولت شامل تھی، کو استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا، اس کی بندرگاہ باسفورس ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصوف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ترک اس سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقت اپنے مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور ترک مسلمانوں بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری، لیکن اب ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے، جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو ان سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے، تو عالمی اسلام کے مخالف قوتوں کی راتوں کی نیندوں میں خلل ہونے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادت ترکی کے موجودہ قیادت طیب اردگان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا یا پھر مسئلہ فلسطین ہو، سب سے پہلے ترکی نے مسلمانوں کی آواز بننے کی کوشش کی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت آپ مر جائے گا تو حالات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ جبکہ طیب اردگان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، جو اس بات کا غماز ہے کہ ترکی آنے والے خود کو تیار کر چکا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال کا شعر ہے: اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے،
اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنی اصلی شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے۔ اگر ماضی میں بھی کوئی ایسی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کے دشمنوں کا خیال تھا کہ شاید ایک صدی کے گرد تلے دبے یہ ترک بھی دوبارہ اپنی فطرت کی طرف براجیت اختیار نہیں کریں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھائے گا، پھر اللہ اسے اٹھائے گا جب وہ چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو عباس اور بنی امیہ کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسی بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر جابرانہ حکومت کا ایک دور آئے گا۔ جبرانہ حکومت سے مراد غیروں کی حکومت کا زمانہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبویہ قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ناظرین اکرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب بردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد ہی لائے کہ امت کو ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیاد جنم لے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے۔ آمین ثم